الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن منصور الأعمش سمع سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی عن النبی علیہ السلام انه كان في جنازة فاخذ عودا فجعل ينقص في الارض فقال ما منكم من احد الا كتب مقعده من النار او من الجنہ الى آخر الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب التوحید کی جو پہلی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کسی جنازے میں تھے اور جنازے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے، دفن کا معاملہ چل رہا ہوگا تو آقا بیٹھے تشریف فرما ہوئے، آقا کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، نبی کریم علیہ السلام اس لکڑی کے ٹکڑے سے زمین کریدنے لگے اور زمین کریدتے ہوئے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا کتب مقعدہ من النار او من الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ہیں سب کا ٹھکانہ یا تو جنت یا تو جہنم لکھ دیا جا چکا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا لکھا جا چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ لکھا جا چکا ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ جب لکھا جا چکا ہے، کلیئر ہے پہلے سے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو پھر ہم عمل کریں کیوں؟ ہم نیکیاں کیوں کریں، ثواب کے کام کیوں کریں؟ اسی پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں اور اسی پہ بھروسہ کر کے ہی رہ لیتے ہیں، اپنا کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ نے جب یہ کہا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعملوا، عمل کرو، فکل میسر فاما من آتا واتقى الآیہ۔ نبی کریم نے فرمایا عمل کرو، جو جیسا ہے ویسا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اگر جنتی ہے تو وہ جنتیوں والا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم نے یہ واضح کیا کہ اسی پر بھروسہ کر کے آپ کو نہیں رہنا ہے کہ جنتی جہنمی کلیئر ہے، مقدر ہے، جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں جائے گا تو ہمیں کچھ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا عمل کرو اور اس لیے بھی کرو کہ جو جنتی ہے اس کے لیے جنتیوں والا عمل آسان ہوتا ہے اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کے لیے جہنمیوں والا عمل آسان ہوتا ہے۔ یہ واقعی میں کان کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہمیں کون سا عمل اچھا لگتا ہے۔ ہر انسان یہ سوچے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، نیکیاں اچھی لگتی ہے یا گناہ اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنتی ہے اسے نیکیاں آسان کر دی جاتی ہے، وہ نیک راستے پہ لگ جاتا ہے، اور اگر جنتی نہیں ہے تو اسے گناہ آسان کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ گناہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو اگر بندہ نمازی ہے، دینداری ہے، اس کے اندر شریعت کا لحاظ رکھتا ہے نا، تو بشارت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جنتی ہے اور جنتیوں والا عمل اس کے لیے آسان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر گناہ کی طرف من زیادہ لگتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑی مشکل سے آتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا میری مقدر تبدیل کر دے۔ اللہ تقدیر بھی بدل سکتا ہے، جو خدا تقدیر لکھ سکتا ہے وہ خدا تقدیر بدل بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے مولا مجھے جہنمی نہ بنانا، جنتی بنانا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا اچھا لگتا ہے، یہ حدیث پاک یہ سوچنے پر بڑا مجبور کر رہی ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے، نیکیاں یا گناہ۔ یہ واقعی میں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
بعض اوقات لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یار کیا کریں گے نماز وغیرہ پڑھ کے، جو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا، جو تقدیر میں وہ ہو کے رہے گا، کیا کریں گے نیک بن کر کے، یا کیا کریں گے اسلام پہ عمل کر کے، جو تقدیر میں وہ تو ہوگا، تقدیر کا لکھا تھوڑی ادھر ادھر جائے گا۔ یہ بھی عجیب غریب سوچ ہے۔ اس پر ڈیپینڈ کر کے جب رہنے کی بات صحابہ نے کہا نا، کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیوں کریں نماز وغیرہ، کیوں کریں نیکیوں کے معاملات جب جنتی جہنمی لکھا جا چکا ہے؟ تو آقا نے واضح طور پر فرمایا کہ نیکیاں تو کرنی ہیں، اس لیے کہ جو جنتی ہوتا ہے اس کے لیے نیکیاں آسان، اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کے لیے گناہ آسان رہتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک جو اپنے دل پہ نقش کر لیجئے اور ہمیشہ اپنا حساب کرتے رہیے گا کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک دیکھیے، یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فہو مکتوب عندہ فوق العرش۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے اور دلاسا دینے والی حدیث پاک ہے۔ ترجمہ سنیں اس حدیث پاک کا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، آقا کریم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ کتب کتابا، اللہ نے ایک تحریر لکھ لیا، اللہ نے ایک تحریر لکھا ہے، ایک تحریر لکھاوٹ لکھی ہے، اور اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور لکھا بھی کب ہے؟ قبل ان یخلق الخلق، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک لائن لکھ رکھا ہے۔ وہ لائن لکھا ہے اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، سیف رکھا ہے۔ وہ لائن کیا ہے سنیے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک تحریر لکھ رکھا ہے، وہ بھی تب جب کہ مخلوق بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ تحریر کیا ہے؟ اِنَّ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ مطلب کہ میری رحمت اوپر ہے، میرا غضب نیچے ہے، یعنی میری رحمت بندوں کے لیے زیادہ ہے، غضب کم ہے۔ یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ یہ واقعی میں بہت بڑا دلاسا ہے گنہگاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غضب کو بعد میں رکھا ہے، پہلے اپنی رحمت کو رکھا ہے۔ یعنی قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے نظارے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کے غضب کے نظارے کم ہوتے ہیں، اور قیامت کو بھی یہی ہوگا۔ اور وہ لکھ کر کے اللہ کہاں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ حدیث پاک دیکھیے، وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ نے عرش کے اوپر اس کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، اِنَّ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انشاءاللہ بس یہی جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اسی بات کی وجہ سے گنہگاروں کی بخشش ہوگی کہ اللہ غضب کم فرمائے گا، رحمت زیادہ فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت کے کچھ نظارے دیکھیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، دجال کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ بھی۔ دجال جب قیامت سے پہلے نکلے گا، اس کے پاس آگ بھی ہوگا اور پانی۔ پس جسے لوگ دیکھیں گے کہ یہ آگ ہے، وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ پس جو کوئی تم میں سے اس کے ہتھے چڑھ جائے، یعنی جو دجال کو مان لے، وہ اس کی آگ میں جلایا جائے، وہ اس کی آگ میں چلا جائے، کیونکہ وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، گزشتہ زمانوں میں، پچھلے زمانے میں کسی آدمی کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آیا، تو اس سے پوچھا کیا تجھے کوئی نیکی معلوم ہے؟ ملک الموت آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ ملک الموت نے مرنے والے سے پوچھا یاد کرو کوئی اچھا کام کیے ہو کبھی تو۔ اب وہ کہنے لگا میری جانکاری میں کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا ہے۔ ملک الموت پھر کہے گا زور ڈالو اپنے دماغ پہ، توجہ کرو، کوئی تو اچھا کام کر کیے ہوگے۔ وہ مرنے والا کہنے لگا میرے علم میں تو کوئی چیز نہیں ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا سوائے اس بات کے کہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، بیچنا خریدنا کرتا تھا، تو مالدار کو مہلت دے دیا کرتا اور غریب آدمی سے درگزر کرتا رہتا تھا۔ بزنس مین تھا، کہنے لگا جو خرید و فروخت ہوتی تھی نا، مالدار کے پاس اگر قرضہ ہوتا تو انہیں مہلت دیتا، غریب کے اوپر قرضہ ہوتا تو معاف کر دیتا، یہ بس میں کرتا تھا۔ اس نیک عمل کے سبب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ رحمت غضب پر غالب، اس کے نظارے ہیں یہ۔ بندے کو یاد ہی نہیں میں نے کوئی نیک کام کیا ہے، فرشتے نے زور ڈالا بولے یاد کرو کچھ نیک کام کیے ہوگے، بس اتنا یاد آیا۔ کوئی اگر امیر قرض دار ہے تو مہلت دیتا تھا، زور زبردستی نہیں کرتا تھا،
بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالتا تھا، اور اگر غریب قرض دار ہوتا تھا تو معاف کر دیتا تھا۔ بس اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ میں نے آقا کریم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی کو جب موت قریب آئی، اسے زندگی سے مایوسی ہو گئی، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے بہت سا ایندھن لے کر اس میں آگ لگانا۔ یہ حدیث پاک گزری ہے، لیکن میں کوٹ کرتا ہوں، دوبارہ سنیے۔ وہ بندہ نہ کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، مرتے وقت اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا، بولو سنو میری روح جب قبض کر جائے نا، بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا، اور لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانا، اور جب آگ جلانا تو میری میت اسی آگ میں ڈال دینا۔ اور پھر کہا کہ جب وہ میرے گوشت کے ساتھ ہڈیوں کو بھی جلا دے، وہ آگ اتنی زیادہ ہو کہ میرے گوشت ہڈی سب جلا دے، تو انہیں جمع کر کے پیس لینا اور پیس لینا۔ یہ دوسری روایت ہے، کچھ باتیں اس میں کہا کہ وہ پیس لینا، اور جس روز تیز ہوا چلے اس روز وہ راکھ کسی دریا میں ڈال دینا کہ ہوا بھی اڑا لے جائے۔ جب وہ کہنے لگے کہ اس کے جو رشتہ دار وغیرہ تھے، انہوں نے ان کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ جب وہ راکھ اڑا دیے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام راکھ کو جمع کرنے کا حکم دیا، جمع کیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا، زندہ کر کے اللہ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی میت کے ساتھ تم نے اتنا خطرناک رویہ کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، مولا تیرے ڈر سے، میں نے کچھ نیکی نہیں کیا تھا، ڈر تھا کہ تو پکڑ لیا تو کہاں جاؤں گا، اس لیے اپنی میت کے ساتھ یہ کرنے کا میں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اس ڈر کی بات کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیا، فرمایا تو بخشا گیا۔ الحمدللہ۔ ایک بزرگ جو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث بولتے ہیں جن کو بہت ساری حدیثیں یاد ہوتی ہیں، بہت ساری حدیث جن کو بنا دیکھے یاد ہوتی ہے ان کو محدث کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے اور بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی، ان سے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ جواب میں اس محدث نے کیا کہا سنیے، انہوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں گزار دی، اور درس و تدریس اور کتابیں لکھنے میں، بیان کرنے میں گزار دی۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ان اعمال کی وجہ سے بڑا ثواب ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا۔ اللہ نے اس محدث سے فرمایا کہ تمہارا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا۔ وہ محدث کہتے ہیں میں نے رب سے عرض کیا مولا وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس محدث کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تم حدیث لکھ رہے تھے، اور جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا، پہلے لوگ دوات انک پوٹ ہوتا تھا، قلم ڈبا کر اٹھا کر لکھتے تھے، کہنے لگے ایک دن تم حدیث، اللہ فرما رہا ہے اے محدث ایک دن تم حدیث لکھ رہے تھے، اور جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر تمہاری قلم پر بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنے لگی، تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے پھر میں لکھوں گا، چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے قلم روک لیا، ہلایا نہیں، لکھا نہیں کہ مکھی تمہاری روشنائی کو پی لے۔ تم نے جو قلم کو روک کر کے رکھا نا، تمہارا وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ جاؤ تمہارے صرف اس عمل کی وجہ سے میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ محدث ہیں، حدیثیں لکھا، کتابیں لکھی، ہزاروں حدیث یاد ہے، وہ سارا کچھ اس کا سوال ہی نہیں ہوا، ذکر ہی نہیں آیا۔ ذکر کس بات کا آیا؟ ایک مکھی پر ترس کھایا تھا، ایک مکھی کے لیے اپنے قلم کو روک لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بس اسی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ، ایک عابد کا واقعہ نقل کیا کہ ایک عابد تھا، عبادت گزار، عابد بولتے ہیں جو عالم نہیں ہوتا صرف عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو عابد بولتے ہیں۔ وہ عابد 60 سال تک اپنے حجرے میں خدا کی عبادت کیا، 60 سال تک ایک حجرے میں رہ کر خدا کی عبادت کیا۔ ایک دن کسی ضرورت سے باہر نکلا، ایک عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی، وہ عابد کا قدم ڈگمگایا، عورت کے حسن پر عاشق ہو گیا اور اس سے بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اب اسے اپنے اس حرکت پر بڑی شرمندگی ہوئی، توبہ کرتا رہا، روتا رہا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، بھوک لگی تو کھانے چلا، اچانک ایک مانگنے والا آیا تو اس بندے نے اپنے بھوک کو قابو کر کے وہ روٹی مانگنے والے کو دے دیا۔
کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد اس کی 60 سالہ عبادتیں ایک پلڑے میں، ایک بار جو زنا کیا تھا وہ زنا ایک پلڑے میں رکھا گیا تو زنا بھاری ہو گئی، 60 سال کی عبادت کم پڑ گئی، 60 سال کی عبادت کم پڑ گئی۔ ایک عورت سے بدکاری کیا تھا وہ بھاری ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہوا، وہ کہنے لگے میں پریشان ہوا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے آئے، انہوں نے وہ 2 روٹی جو ان دنوں میں نے صدقہ کیا تھا وہ 2 روٹی لے کر آئے۔ اب زنا ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں وہ 2 روٹی، اب جب وزن کیا گیا تو وہ 2 روٹی بھاری ہو گئی، زنا کم ہو گیا، اور اس 2 روٹی کے صدقہ کی وجہ سے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ صدقہ کی اہمیت، بڑے بڑے گناہ، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کو غضب پر بلند کر کے رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائے گا، ان سے فرمائے گا تم نے دنیا میں بہت گناہ کیے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف جائے گا اور دوسرا دھیرے دھیرے جائے گا اور بار بار مڑ مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو واپس بلائے گا۔ پہلے آدمی سے سوال کرے گا میں نے تم کو جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے جا پڑے، جہنم میں جا رہے ہو، جلدی کیوں جا رہا تھا، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ بولے گا مولا دنیا میں تیرا حکم نہیں مانا تھا، نتیجہ سامنے ہے، آج تیرا حکم نہیں مان کے اور برباد نہیں ہونا چاہتا، تو نے کہا جہنم میں جا، میں جا رہا ہوں۔ دنیا میں نہیں مان کے تو برا بنی گیا ہوں، یہاں بھی نہیں مانوں، یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا مان ہی لیتا ہوں، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سے فرمائے گا تم پیچھے بار بار مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے تھے، تم جلدی سے اپنے ساتھی کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تیری رحمت سے امید تھی کہ تو بخش دے گا، تیری رحمت سے امید کی وجہ سے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہوگا، فرمائے گا دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا، نیکیاں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے معاملے میں ہمیشہ پازیٹیو رہیے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ بھلا کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ ہمیں جنتی الحمدللہ جنتی بنائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ ہمیشہ اپنے رب کے بارگاہ میں یا رب کے تعلق سے اسی طرح کے خیال رکھنی چاہیے۔ رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ سے بیٹھے رہیے گا، یہ درس جو ہے نا پھر جانے کب ملا نہیں ملا۔ آج آخری درس ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گے، اور آخری حدیث جب بخاری کی پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس محفل میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو آج الحمدللہ اس مسجد کے لیے اپنی ایک انوکھی بات ہے کہ ابھی ختم بخاری ہے اور رات کو ختم قرآن ہے۔ الحمدللہ اللہ خوب کرم فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول کرے، اور واقعی میں اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ تو یہ 2-3 حدیث ہے، یہ آخری صفحہ ہے، 3 حدیث بس بچی ہے، اور ایک حدیث سنیں اس 3 میں سے۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ نے کہی سال اناس ان نبی علیہ السلام عن الکہان، نبی کریم علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ کاہن بولتے ہیں جو بد مذہبوں کے پاس یا غیر مسلموں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا کہانت پوچھنے کے لیے، جیوتشی لے لیں عام زبان میں، اور جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں بابا جی یہ کیا ہے، یا وہ کیا ہے، یا یہ کیا ہوگا۔ اور بعض لوگ پیپر اٹھاتے ہیں، اس میں کنڈلی پڑھنے لگتے ہیں یا راشی پڑھنے لگتے ہیں، اور وہ راشی پر بھی کچھ لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ یار یہ راشی ہماری راشی، مطلب ایک تعداد ہے لوگوں کی جو روزانہ صبح پیپر میں اپنی راشی پڑھتے ہیں اور پھر اس راشی کے مطابق ہی اپنا سمجھتے ہیں۔ وہ راشی بھی لکھنے والا کون ہوتا ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ سنیے کہانت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ حدیث پاک دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال انہم لیسا بشیء، حضور نے فرمایا کہانت کچھ نہیں ہوتی، یہ جو بھوشیوانیاں کرتے رہتے بیٹھ کے یہ کچھ نہیں ہوتا، سب فضول باتیں ہیں۔ تب صحابہ نے کہے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کبھی کبھی ان کی باتیں سچی بھی ہو جاتی ہے، اور واقعی میں کبھی سچی ہو جاتی ہے، جس کی راشی میں جو لکھا کبھی کبھی وہ ٹکرا جاتا ہے، اور جو ٹکرا گیا نا تو آدمی کا پھر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعی میں جو میری راشی میں تھا ویسا ہی ہوا۔ تو صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ کبھی کبھی ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے سنیے، نبی کریم فرماتے تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرقرها فی اذن
آقا فرماتے ہیں وہ بات ہوتی ہیں جو جنات ان کے کان میں ڈالتا ہے آ کر، اور وہ جنات آسمانوں سے سن کر کے آتا ہے، اور جیسے مرغی کڑ کڑ کرتی ہے نا، ویسے یہ جنات کڑ کڑ کر کے ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور وہ دماغ میں لے کر 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر پھر لوگوں کو بتاتا ہے، اور اس میں سے کبھی کچھ صحیح ہو بھی جاتی تو وہ جنات کے بتانے سے صحیح ہوتی ہے، ورنہ کاہن کے پاس کسی طرح کا علم نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے ریجیکٹ کیا اس بات کو۔ تو کبھی صبح اٹھ کے پیپر میں اپنا راشی پڑھنے نہ لگ جائیں، اور نہ اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ جس میں وہ ہوگا۔ ہمیں اپنی تقدیر پر بھروسہ ہے، اور تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ مقدر واضح نہیں ہے، یعنی مقدر دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ دکھنے والے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کی لکیریں پڑھانے پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے تو ہمارے ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے۔ اب ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا؟ لکیروں میں تانے بانے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ ہے، اس میں کسی کی قسمت لکھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ پڑھانے جاتے ہیں، بعض لوگ راشیاں پڑھنے لگتے ہیں، بعض لوگ یوں بھی کسی کے پاس پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی لوگ روڈ کنارے بیٹھے رہتے ہیں، کیا وہ آؤ نبض پکڑاؤ تو میں تمہاری قسمت بتاتا ہوں، یا تم کس راشی کے بتاؤ تو تمہارا بھوشیہ وانی کرتا ہوں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا ہے، اور جو تقدیر ہے وہ تقدیر کے مطابق سارا کچھ ہوگا، کسی کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ حدیث پاک دیکھیے، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یخرج ناس من قبل المشرق ویقرؤون القرآن لا یتجاوز تراقیہم۔ یہ بخاری کی حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 7261۔ آقا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں مشرق سے، پورب سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ آقا فرماتے پورب سے کچھ لوگ نکلیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، ثم لا یعودون، پھر واپس بھی نہیں پلٹتا، حتی یعود السہم، یہاں تک کہ تیر واپس پلٹے۔ تو جس طرح تیر واپس نہیں پلٹتا، ویسے ہی وہ بندہ بھی دین کی طرف نہیں آتا۔ قیل ما سیماہم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو آقا فرماتے سیماہ التحلیق، ان کی پہچان سر منڈوانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں کچھ بدعقیدوں کی پتہ بتایا۔ فرمایا کچھ بدعقیدگی ایسی ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پڑھیں گے قرآن، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن حلق سے اوپر ہی رہے گا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور واپس نہیں پلٹتا، ویسے ہی واپس پلٹے گا نہیں، دین سے دور ہوتا چلا جائے گا قرآن پڑھنے کے بعد بھی۔ اس لیے ہر وہ بندہ جو قرآن کی بات کرتا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے۔ آپ سوشل میڈیا کے دور ہے، ہر آدمی کو سننا چاہتا ہے کہ ہم اس کو بھی سن لوں، اس کو بھی سن لوں، اس کو بھی سن لوں۔ ہر کو سننے کا نہیں ہے، بالکل بھی سب کو سننے کا نہیں ہے، اور اپنے عقل پر بھروسہ کر کے بھی سب کو سننے کا نہیں ہے کہ ہماری عقل تو ہے، ہم صحیح بات لیں گے، غلط بات ریجیکٹ کر دیں گے۔ اسلام کی ساری صحیح غلط بات سیکھ کے آپ بیٹھے کب ہیں؟ اگر آپ اسلام کی ساری صحیح غلط بات سیکھ لیے ہوتے تو سوشل میڈیا میں کسی کو دیکھتے کب؟ آپ کو علم ہی ہوتا۔ آپ کو علم نہیں ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ علم نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح بات لے لیں گے اور غلط بات کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز سوشل میڈیا میں سب کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا صرف اسی کو ہے جس کا عقیدہ درست ہو، اللہ رسول سے محبت کی بات کرتا ہو، اولیاء کرام سے محبت کی بات کرتا ہو۔ سننا صرف اسی کو ہے، اللہ رسول یا اولیاء کرام کے خلاف ہلکی بھی بات کرے نا تو فوراً اٹھ جانا چاہیے، بالکل وہ اپنے حساب کا ہے ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں غریب ملا، فقیر آدمی تھا، کہنے لگا حضور کئی دن سے بھوکا ہوں، فرمایا میرے گھر آؤ۔ گھر لے گئے اور عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ، کئی دن سے بھوکا ہے۔ دسترخوان بچھایا، کھانا بھی آ گیا، اور کھانا آنے کے بعد وہ جو بندہ فقیر تھا نا، اس سے کوئی بد مذہبی والی بات آئی، کوئی ایسی بات اس نے کر دیا جو بدعقیدگی والی تھی۔ حضرت عمر نے غلام کو کھانا اٹھاؤ، اس کو بھگا دو۔ فرمایا کھانا اٹھا لو، اس کو بھگاؤ، بدعقیدگی کی بات کر رہا ہے یہ۔ تو عقیدہ اگر درست ہے تو ٹھیک ہے، پاس بٹھانا کیا، سر پہ بٹھائیں، گلے لگا کر کے رکھیں، اور عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر دور کی دوستی بھی جو ہے نا وہ بھی نقصان پہنچائے گی۔ اب آخری حدیث پاک ہے۔ آخری حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ہم امام بخاری پر، اور بخاری کس طرح لکھی گئی، اور امام بخاری نے اس بخاری کو لکھنے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی، آئیے اس پر کچھ باتیں سنتے ہیں۔ امام بخاری پر الحمدللہ اللہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ بخاری شریف جیسی کتاب انہوں نے قوم کو دیا، اور تقریباً 800-900 سال پرانی کتاب ہے یہ، 800-900 سال پرانی کتاب ہے الحمدللہ۔
اس کتاب کو لکھنے والے امام بخاری کون تھے اور کس طرح انہوں نے اس حدیث کی کتاب کو لکھا، سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اور جب والد کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ایک بچپنا تھا ان کا، اور دوسری مصیبت ان پر یہ آئی کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ اور جب نابینا ہوئے نا تو ان کی والدہ اکثر اللہ سے دعا کرتی تھی، مولا یتیم بچہ ہے اور آنکھیں چلی گئی ہے، یہ کیسے کیا کرے گا، میں مر گئی تو میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، آئے دن دعا کرتی تھی۔ اور آپ کی والدہ بھی بہت عبادت گزار تھی، نہایت عبادت گزار، دعا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کے والدہ کے خواب میں تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اور تشریف لا کر فرمایا، مائی اٹھو نیند سے، اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھ واپس کر دیا ہے، اٹھو جاؤ دیکھو تمہارے بیٹے کی آنکھیں آ گئی۔ جب وہ اٹھے آ کر کے دیکھا تو الحمدللہ امام بخاری کی آنکھیں واپس آ چکی تھی۔ پیدائشی تو نابینا نہیں تھے، پیدا ہونے کے بعد آنکھیں چلی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے آنکھیں دی، اور ایسی آنکھیں دی کہ امام بخاری الحمدللہ دنیا بھر میں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمکے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جب بچے کو پڑھاتے ہیں نا تو اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچے کی رجحان کو دیکھتا ہے کہ بچہ کدھر جانے قابل ہے، اچھا ٹیچر وہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کی طرف آنے سے پہلے فقہ کی طرف گئے تھے۔ اسلام میں ایک سبجیکٹ ہے فقہ، جس میں قانون پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث جو ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں قانون کا مطلب قانون اس سے نکالا جاتا ہے، ڈائریکٹ قانون کا بیان اس میں کم ہے۔ حدیث میں واقعات ہے، جنت جہنم کا بیان ہے، فضائل ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ فقہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں صرف قانون کا بیان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع میں گئے فقہ پڑھنے کے لیے، تو ان کے استاد تھے امام محمد بن حسن۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم فقہ سیکھ پاؤ گے، تمہارا رجحان حدیث کی طرف لگ رہا ہے، جاؤ حدیث دیکھنا اور حدیث پڑھنا لکھنا شروع کرو۔ اپنے استاد کی بات مانے، حدیث کی طرف گئے، اتنے بڑے عالم حدیث کے ہوئے کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 6 لاکھ۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ 6 لاکھ حدیث، ایک حدیث ہوتی ہے، اس حدیث کے راوی ہوتے ہیں، حدیث کی روایت کرنے والے ہوتے ہیں کچھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ تو امام بخاری کہتے تھے مجھے 6 لاکھ حدیث بھی یاد ہے، اور وہ حدیث جس نے روایت کیا وہ بندہ کون ہے، کب پیدا ہوا، کب مرا، کیسا آدمی تھا، اس کے بارے میں بھی معلومات ہے۔ کیسا علم تھا، غور کریں۔ 6 لاکھ حدیث، ایک ایک حدیث کے راوی 4-5 لوگ ہوتے ہیں، ایک ایک حدیث کے 4-5 لوگ راوی ہوتے ہیں۔ تو جو راوی ہیں ان سب کا نام، باپ کا نام، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، کیسا آدمی تھا، وہ سارا کچھ جانتا ہوں۔ امام بخاری کہا کرتے تھے، اور اتنے بڑے امام بنے، اس کے بعد کیسے زندگی کیسے گزاری، سنیے اپنی زندگی پہ دیکھیے آپ۔ آج کل تھوڑی مصیبت آتی تو آدمی ادھر ادھر ہونے لگتا ہے۔ سنیے امام بخاری کو، آج 800 سال کے بعد جس امام بخاری کا ذکر ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی دیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے دوران اکثر سوکھی گھاس کھا کر وہ اپنا وقت گزارے ہیں۔ کیا کھا کر کے؟ گھاس کھا کر کے۔ جنگلوں میں پڑتے تھے، کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تو گھاس کھاتے تھے۔ آپ ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے۔ بادام کی کھیتی ان کے علاقے میں ہوتی تھی تو بادام آسانی سے مل جاتا تھا، تو 2-3 بادام مل پاتا تھا، باقی بھوک گھاس کھا کر کے پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حکیموں نے بتایا کہ سوکھی روٹی، سوکھا گھاس کھانے کی وجہ سے ان کی آنتیں سوکھ گئی ہیں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، جب حکیم نے کہا، ڈاکٹر نے کہا ان کی آنتیں سوکھ گئی ہیں، تو اس وقت امام بخاری نے کہا 40 سال سے میں نے سوکھی روٹی کھا رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، اور اس عرصے میں، اس 40 سال میں نے سالن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ غور کریں، آج کل ہلکی غربت آ جاتی ہے، آدمی بالکل ہائے توبہ کرنے لگتا ہے۔ بالکل پریشان نہ ہو، دنیا کی ہر تکلیف کا ثواب آخرت میں الحمدللہ ثواب کے طور پر ملے گا۔ جب دنیا میں تکلیف میں رہنے والے جب آخرت میں ثواب پائیں گے نا، تو جو لوگ ٹھیک ٹھاک زندگی گزارے ہیں وہ تمنا کریں گے کاش پوری زندگی تکلیف میں گزری ہوتی۔ اس لیے تکلیفوں سے ہرگز گھبرائیں بھی نہ، اور اللہ کی بارگاہ سے ہر وقت امید لگائے رکھیں۔ حضرت محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں، میں نے حاشد بن اسماعیل اور ایک دوسرے بزرگ سے سنا، وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری چھوٹی عمر میں ہمارے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ جب امام بخاری پڑھنے جاتے تھے، ان کے کلاس فیلو جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بچپنا تھا، امام بخاری ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ عالموں کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے جاتے، ان کے سارے ساتھی بھی جاتے،
جاتے جاتے 16 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 16 دن. تو ان کے ساتھی لوگ کہتے ہیں 16 دن میں ہم لوگ جو بھی پڑھ کے آتے تھے تو لکھ لیتے تھے, امام بخاری نے نہیں لکھا. سب لوگ نوٹ بناتے تھے, امام بخاری نے نوٹ نہیں بنایا. اور جب 16 دن گزر گئے, 16 دن جب گزر گئے تو امام بخاری سے ان کے ساتھیوں نے کہا اپنی محنت تم نے برباد کر دی, محنت سے جب پڑھنے آتے ہو تو لکھ بھی لیا کرو, 16 دن ہو گئے. تو امام بخاری نے کہا تم لوگ لکھ لیے ہو؟ بولے کہا ہم لوگ تو لکھے ہیں. بولے اچھا جو لکھے وہ لے کر کے آؤ. امام بخاری نے فرمایا لے کر کے آؤ. لے کر آؤ اور تم لوگ اپنی لکھا ہوا لے کر کے بیٹھو. کہا تم لوگ اپنا لکھا ہوا لے کر بیٹھو, میں سناتا ہوں. سب لوگ اپنی تحریر لے کر بیٹھے, امام بخاری زبانی پڑھنا شروع کیے, یہاں تک کہ انہوں نے اس محفل میں 15,000 حدیث زبانی سنائی. کتنی حدیث؟ 15,000. آج کل ہم لوگوں میں سے بہت بڑی تعداد ہے جن کو 15 قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں. جی ہاں, 15 صورتیں نہیں یاد ہے. لوگ پوچھتے ہیں تراویح کے دنوں میں, حضرت بولے وہ 2 ہی سورہ یاد ہے, تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دنیا یاد کر لی کمبختے, 2 ہی سورت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یا صورتیں یاد کریں, قرآن پڑھیں, قرآن پاک کو یاد کریں. دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 15,000 حدیثیں اکٹھا بیٹھ کر سنائیں. اور کہتے ہیں جنہیں سن کر ان کے ساتھی لوگ کہنے لگے, جنہیں سن کر ہمیں یہ گمان ہوتا تھا گویا ہمیں یہ روایات امام بخاری نے ہی لکھوائی ہیں. ایسا لگتا ہے انہوں نے لکھوایا, ہم نے کہیں اور نہیں لکھا ہے. امام بخاری جس کتاب کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے وہ انہیں یاد ہو جاتی تھی. تحصیل علم کے ابتدائی دور میں, یعنی علم دین حاصل کرنے کے شروعاتی دور میں انہیں 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. بعد میں جا کر یہ تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حافظے کو مضبوط کرنے کی بھی کوئی دوا ہے؟ جب 6 لاکھ حدیث ان کو یاد ہو گئے نا, سن لیجئے, جو اسکول کے بچے ہیں نا وہ توجہ سے سن لیں. امام بخاری سے پوچھا جب اتنا دماغ تیز ہے, آپ کو 6 لاکھ حدیث یاد ہے راویوں کے ناموں کے ساتھ, اور آپ راویوں کے حالات بھی جانتے ہیں, اتنا دماغ تیز ہے آپ کا, کھاتے کیا ہیں, پڑھتے کیا کرتے ہیں آپ, کیا دوائی ہے اس کی؟ پوچھا. جواب امام بخاری کا سنیے اور اس کو یاد کر لیجئے. امام بخاری سے پوچھا کوئی دوائی بھی ہے یاد کرنے کی؟ تو اب سنیے, وہ کہتے ہیں دوا کا تو مجھے معلوم نہیں ہے, میں نے دوائی نہیں کھایا دماغ کے لیے, مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ بالکل توجہ کے ساتھ اور بالکل استقامت کے ساتھ پڑھنے سے یادداشت محفوظ ہو جاتی ہے. جو بھی کتابوں سے جڑے نا ان کو یہ بات معلوم ہے. آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان زندہ ہو کر پیدا ہو کر مر جاتا ہے, اپنے دماغ کو پورا استعمال نہیں کر پاتا. دماغ اللہ نے وہ سمندر پیدا کیا ہے, پورا دماغ استعمال نہیں کر پاتا, آدمی مر جاتا ہے. تو وہ دماغ استعمال کب ہوگا؟ بندہ پڑھے گا ہی نہیں, دماغ کے بند دروازے کھلیں گے ہی نہیں, تو یاد کرنے کی طاقت بڑھے گی کیوں؟ بار بار مطالعہ امام بخاری کرتے, بار بار. استقامت کا مطلب بار بار پڑھنا, ریپیٹ کرنا, دہرانا, بار بار پڑھنا. اور جب آدمی بار بار پڑھے گا تو قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گی. الحمدللہ. اور حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل بخاری سے بڑھ کر حدیث کا کوئی عالم اور حدیث کا کوئی حافظ نہیں دیکھا. یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ جس حدیث کو محمد بن اسماعیل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے. کیا شان ہے. یعنی ایسا مشہور تھا اس دور میں کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں امام بخاری کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, تو لوگ سمجھتے یہ حدیثیں نہیں ہیں. اگر حدیث ہوتی تو ان کو ضرور یاد ہوتا. الحمدللہ. اور سنیں, امام بخاری نے کئی کتابیں لکھی, لیکن آپ کی سب سے مشہور کتاب امام بخاری کی یہ بخاری شریف ہے. ایک مرتبہ مکہ پاک میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہے تھے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں وہاں سو رہا تھا, خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی کی زیارت ہوئی. نبی کریم نے فرمایا اے ابو زید ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنی قسمت پہ ناز کروں. الحمدللہ میرے رب نے توفیق دی. الحمدللہ 14 سال ہو گئے اس کتاب کو درس دیتے ہوئے. پہلا درس 11 نومبر 2011 کو ہوا تھا, آج آخری درس ہو رہا ہے. اور اس حدیث پاک کی کتاب کا درس دینے کو کون کہہ رہے ہیں سنیے. امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبے کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ سو رہے تھے. کہنے لگے میں سو رہا تھا, خواب میں میرے آقا کا دیدار ہوا. میرے آقا نے فرمایا اے ابو زید میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ آقا فرما رہے ہیں. ابو زید کہتے یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی والی ہے؟
فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہ ہماری کتاب کا درس دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا محمد بن اسماعیل کی کتاب بخاری شریف میری کتاب ہے، اور اس کا درس دو۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بس رب کریم ان درسوں کی وجہ سے نا مغفرت فرما دے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، اور محشر کا میدان جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور میں اس دعا میں ان سب کو بھی شامل کروں گا کہ جو پہلے درس سے لے کر آج تک جنہوں نے سنا، ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا نا، اس دعا میں اللہ سب کو شامل کرے، چونکہ یہ درس دینا یہ تب ہوا جب آپ لوگ بیٹھنے والے نہیں بیٹھتے تو درس تھوڑی ہوتا، درس ہوتا ہے بیٹھنے والوں کی بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا میں سب کو شامل کرے کہ اول سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس بخاری کے درس میں شریک ہوئے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنا، اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام اس کتاب کے درس دینے کو فرما رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف جو ہے نا، اس کی شان دیکھیے۔ بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اور بخاری شریف کا پورا نام بھی سن لیجیے۔ آج عموماً لوگ سمجھتے ہیں بخاری شریف یہی نام ہے، بخاری شریف کا پورا نام سنیے۔ بخاری شریف کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے۔ پچھلی دنوں کچھ لوگ بحث کر رہے تھے تو وہ بخاری کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں نا، وہ ہر بات میں بولتے ہیں وہ بخاری شریف میں ایسا، بخاری شریف میں ایسا، تو بخاری شریف نکالے کہ دیکھو یہ بخاری ہے۔ تو وہ جو بحث کر رہے تھے نا، وہ لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہے یہ؟ تو میں بولا جن بخاری کی تم لوگ بس کوٹ کرتے ہو کہ یہ بخاری میں حدیث ہے، بخاری حدیث ہے، آج تک بخاری دیکھا بھی نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ تو ان کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ آج کل وہ اصل میں ایپ والا مسئلہ ہے نا، سوشل میڈیا والا، کچھ ایپس آ گئے ہیں، وہ حدیث نمبر ڈالو تو حدیث سامنے ہوتی ہے۔ تو صرف حدیث نمبر دیکھ کر کے اگر کوئی عالم بن جاتا تو یہ بخاری اور مدرسے یونیورسٹی سے سارا بند کر دیا، تالا لگا دیا جائے، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لے اپنے موبائلوں میں اور سب عالم بن جائے۔ صرف نمبر حدیث دیکھ کر کے حدیث سیکھ کر اور سمجھے کہ ہم یہ عالم ہو گئے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کو بڑی جلدی قبضے میں لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ قاری فرماتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے، سنیے بخاری شریف، اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ بیٹھے یہاں پر الحمدللہ، سنیے، کسی مشکل میں صحیح بخاری پڑھا جائے مشکل دور ہوتی، اور یہ کتاب جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہیں ڈوبتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ خشک سالی، یعنی اگر بارش نہ ہونے کے دنوں میں اس بخاری کو پڑھا جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ اور امام اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دوسروں کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے صحیح بخاری کا 120 بار ختم کیا ہے۔ کتنے بار؟ 120 بار۔ یہ بزرگ کہتے ہیں اپنی پریشانی کے لیے اور دوسروں کی پریشانی کے لیے 120 بار میں نے بخاری کو ختم کیا ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں اس کو اب جو ختم کر رہا ہوں نا، یہ دوسری بار ہے۔ ایک بار میں نے یوں بھی پوری حدیث پڑھا تھا، پوری حدیث ایک بار یوں پڑھا تھا۔ مدرسے میں جو ہے پوری نہیں پڑھا پاتے ہیں، مدرسے میں 2 سال اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن 2 سال میں پوری کتاب نہیں ہو پاتی۔ اور مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے، میں آج یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں، مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے اور جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ وہ ساری باتیں نہیں جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ مدرسے میں جب کبھی آپ کو موقع ملے کسی ایسے مدرسے میں جہاں پر بخاری پڑھائی جاتی ہے، آپ بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بخاری ایسی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بہت ساری ایسے بحث ہوتے ہیں جو عوام کے سامنے، مطلب یہ کہ لوگوں کے سر کے اوپر جائے گا، اس لیے جائے گا کہ بخاری پڑھانے سے پہلے 12 سال مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے، اور 12 سال کے بعد ہاتھ میں بخاری دی جاتی ہے کہ اب آپ پڑھیے بخاری۔ اب آپ سوچیں کہ 12 سال مدرسوں میں پڑھانے کے بعد جب بچہ 12 سال پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے، تب اس کو بخاری سمجھ میں آتا ہے۔ اور ہمارے بیچ الحمدللہ ایسے لوگ تو ہے نہیں کہ 12 سال مدرسے سے پڑھ کے آئے، تو بہت ساری ایسی بحث، بہت ساری ایسی باتیں بخاری کی ہیں جو عوام کے سامنے مطلب کرے تو سر کے اوپر سے جائے گی۔ تو وہ ساری باتیں چھوڑ کر کے جس صرف ضروری باتیں ہیں وہ عوام کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، ایک بار مدرسے میں پڑھا تھا، پوری نہیں تھا، مدرسے سے فارغ ہو کر ایک بار پوری پڑھا، اور ایک بار آپ کے سامنے الحمدللہ بخاری شریف مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بس یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا رب قبول فرما لے۔ اور دیکھیے، یہ بزرگ 120 بار پڑھے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں جب جب کسی کے لیے پڑھتا تھا ضرورتیں پوری ہوتی تھی، اور یہ ساری برکتیں آقا کریم علیہ السلام کی ہیں۔
اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ مصیبتوں میں ختم بخاری کیا جاتا ہے، اور جس کی برکت اللہ پاک کے فضل سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں الحمدللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے۔ امام بخاری کیا امام تھے، سنیے، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، شہد کی مکھی ان کے کرتے کے اندر گھسی اور 17 جگہ امام بخاری کو ڈنک ماری۔ کتنی جگہ؟ 17 جگہ امام بخاری کو ڈنک ماری۔ اور جب 17 جگہ ڈنک ماری نا، امام بخاری نے نماز نہیں توڑا، بالکل نہیں توڑا نماز، بالکل نماز نہیں توڑا، اور آپ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے شاگردوں سے کہا دیکھو تو میرے پیٹھ میں کیا چیز ہے جو مجھے ڈنک مار رہی ہے۔ شاگردوں نے جب دیکھا تو آپ کی پیٹھ میں 17 جگہ سوجن تھی، سوج گئی تھی آپ کی پیٹھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور یہ ڈنک مار رہی تھی شہد کی مکھی، آپ نے شروع میں کیوں نہ روک دیا؟ تو امام بخاری کا جواب سنیے، فرمایا میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، میری خواہش تھی کہ یہ آیت پوری کر لوں اس کے بعد رکوں۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، بھلے یہ ڈنک مار رہی تھی مارتے رہے، میں قرآن کی آیت کو پڑھنا بند نہیں کیا، اس کا پڑھنا جاری رہنا چاہیے، بس اس وجہ سے میں نے رکا نہیں الحمدللہ۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام بخاری جب انتقال فرمائے، یہ درس حدیث بھی امام بخاری دیتے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب امام بخاری انتقال فرمائے نا تو 90,000 شاگرد محدث چھوڑے انہوں نے۔ کتنے ہزار؟ 90,000 شاگرد تیار کیے، اور وہ بھی کون سے شاگرد؟ جو سارے کے سارے شاگرد الحمدللہ محدث تھے۔ اور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے۔ ہم لوگ پڑھنے نہیں جاتے ہیں، ہم لوگ کسی کے پاس پڑھنے جانے کا ہو تو سستی ہوتی ہے، بالکل سستی نہ کریں۔ علم دین حاصل کرنا وہ نعمت ہے کہ اپنے سے چھوٹے کے پاس بھی جا کے بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جائیں۔ امام بخاری کے کتنے استاد تھے؟ 1080 استاد امام بخاری کے تھے، تب جا کر یہ مقام حاصل ہوا۔ حضرت عبد الواحد تویسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے تھے۔ امام بخاری دیکھیے، ایک شخص حضور کی زیارت کر رہے ہیں، خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آقا بھی کھڑے ہیں اور آقا کے صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے، جس کو امام بخاری کہتے ہیں نا، ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا ہے۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ جس رات وہ بزرگ خواب میں دیکھ رہے تھے اسی رات امام بخاری کا انتقال ہوا۔ مطلب ادھر امام بخاری انتقال کر رہے تھے، آقا کریم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر امام بخاری کی روح کا استقبال کر رہے تھے۔ غور کریں، جن کے انتقال پر نبی کریم استقبال کریں اس شخصیت کو امام بخاری کہتے ہیں۔ شوال المکرم 256 ہجری چاند رات کو 62 سال کی عمر میں امام بخاری کا انتقال ہوا، عید کی چاند رات میں الحمدللہ۔ 2 دن بعد انشاءاللہ آئے گی وہ رات۔ عید کی چاند رات کو امام بخاری کا وصال ہوا تھا۔ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے، جب آپ کو لوگوں نے دفنایا نا تو ایک عرصے تک ان کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، قبر سے خوشبو آ رہی تھی مشک و عنبر کی۔ اور ایک بار قبر شریف پر مٹی ڈالی جاتی مگر لوگ خوشبو کی وجہ سے تبرک کے طور پر مٹی اٹھا لے کے جاتے۔ جب مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے نا تو کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ مٹی اٹھا کے لے جاتے، مٹی کم پڑ جاتی تو پھر اوپر سے مٹی ڈالنا پڑتا، پھر لوگ مٹی اٹھا کے لے جاتے، پھر مٹی ڈالنا پڑتا، اور بعد میں بھی جو مٹی ڈالتے نا اس مٹی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ کس کو بولتے ہیں امام بخاری؟ اور دوسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ قبروں میں تبرک کے لیے جانے یہ آج کا ہی طریقہ نہیں، یہ جو امام بخاری ہیں 800 سال پرانے ہیں۔ آج کل جو ہم لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، کوئی مزار کا سہرا اٹھا لیتا ہے، کوئی مزار کی مٹی اٹھا لیتا ہے، اور یا مزار کے آس پاس مٹھائی رکھی تو اس کو برکت کے لیے اٹھا لیتے ہیں نا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ آج کل سنی لوگ کرنے لگے، آج نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت 1200 سال 800 سال پرانی روایات آپ کے سامنے ہے کہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو آتی تو اس دور کے لوگ بھی امام بخاری کی قبر کی مٹی اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔
اور کتاب میں لکھا ہے کہ اتنی تعداد میں مٹی اٹھا کے لے کے جاتے تھے کہ لوگ مٹی اٹھا کے لے جانے کی وجہ سے قبر کی مٹی کم ہو جاتی، پھر مٹی ڈالی جاتی، پھر اٹھا کے لے جاتے، کم ہو جاتے، پھر مٹی ڈالی جاتی۔ تو یہ قبر کی مٹی یا قبر کا سیرا جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا، الحمدللہ یہ بہت پرانا ریتی ہے، پرانا رواج ہے، اور اہل سنت والجماعت الحمدللہ تب سے اب تک اس پہ چل رہا۔ اور حضرت ابو فتح سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمرقند میں قحط پڑا۔ سمرقند یہ افغانستان میں ایک شہر ہے۔ سمرقند میں قحط پڑا، لوگوں نے کئی بار نماز استسقاء پڑھی۔ نماز استسقاء مطلب بارش ہونے کی دعا کے طور پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھی، دعائیں مانگی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک نیک آدمی شہر قاضی کے پاس گیا اور اس کو مشورہ دیا کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری کے مزار پر جاؤ۔ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں نا، الحمدللہ دیکھیں کہ کب سے چل رہا۔ کہنے لگے تم ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ لی، دعا بھی کر لی، اب ایک کام کر لو کہ لوگوں کو لے کر جاؤ امام بخاری کے مزار پاک پر، اور وہاں جا کر اللہ کریم سے بارش کی دعا مانگو۔ مانگنا اللہ ہی سے ہے۔ لوگ زبردستی افواہ پھیلاتے ہیں کہ یہ قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ ہم جاتے اس بارگاہ میں ہیں اور اس بارگاہ کا وسیلہ لیتے، دعا خدا سے کرتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ امام بخاری کے مزار پر اور جا کر کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ قاضی شہر نے مشورہ قبول کیا، لوگوں کو لے کر کے سارے لوگوں کو لیا اور امام بخاری کے مزار میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے وہاں خوب رو رو کر اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری سے دعا مانگی، امام بخاری سے قبولیت دعا کے لیے سفارش کی درخواست کی۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ جب آپ کسی مزار میں جائیں نا تو دعا خدا سے تو مانگے ہی، ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیں جس مزار میں آپ گئے ہیں اس بزرگ کا نام لے کر یہ بھی کہتے ہیں حضرت آپ بھی دعا کر دیں آپ اللہ سے ہمارے لیے، ہماری دعا تو ہے ہی، ہم کر ہی رہے ہیں آپ کے وسیلے سے، آپ بھی دعا کر دیں خدا سے۔ جیسے یہ لوگ گئے خود بھی دعا کی اور مزار کے پاس جا کر کے کہا حضور آپ بھی خدا سے دعا کریں۔ جب یہ بات کہا اسی وقت آسمان پر بادل آ گئے اور 7 دن تک لگاتار اس قدر بارش ہو رہی کہ لوگوں کے گھر تنگ ہو گئے، گلیوں میں پانی آنے لگا۔ بہت زیادہ جب بارش ہو گئی تو لوگوں نے کہا دوبارہ جاؤ اس مزار پہ جا کے پھر دعا کرو، اب دعا کرو کہ بارش رک جائے۔ پھر گئے دعا کیے، بارش رکی، بارش ہوئی بھی ان کے مزار پاک میں دعا کرنے سے، بارش رکی بھی ان کے مزار پاک میں دعا کرنے سے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحمدللہ اللہ کی خوب رحمت ہو ان کے مزار پاک پر۔ آئیے توجہ سے بیٹھ جائیے تر و تازگی کے ساتھ، آخری حدیث پاک امام بخاری کی پڑھتے ہیں۔ امام بخاری کی آخری حدیث پاک کے راوی کون ہے سنیے، پوری میں سند پڑھتا ہوں اس کی۔ یہ حدیث امام بخاری کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث پاک آخری، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ترجمہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان، آقا فرماتے 2 کلمے 2 لفظ بڑے پیارے ہیں، فرمایا 2 کلمے 2 لفظ بڑے پیارے ہیں، الی الرحمن رحمان کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک 2 کلمے 2 باتیں بڑی پیاری ہیں، اور وہ 2 بات جو ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی ہلکے ہیں، زبان پر مشکل نہیں بولنے میں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑے پیارے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہے۔ 2 لفظ کون سے ہیں کہ اللہ کے رسول پہلے کیسا ماحول بنایا، پہلے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں، ایک بات یہ فرمایا، اور دوسری بات فرمایا زبان میں آسان ہے، بولنے میں کوئی تکلیف نہیں، اور تیسری بات فرمایا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہے۔ کون سے جملے ہیں، وہ کون سا لفظ ہے؟ آقا فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو یاد کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات کے بارے میں آقا نے فرمایا زبان پر ہلکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہیں، اور میزان پر بہت بھاری ہے۔ اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے، آقا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اتنی نیکی ملتی ہے کہ اس کا میزان بھاری ہو جاتا ہے، اور جس کا میزان بھاری ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو یاد کر لیجئے اور اس کے بارے میں مزید باتیں سن لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے میزان کا تذکرہ کیا نا،
کچھ جمعہ پہلے میں نے میزان پر بیان کر دیا تھا، بس اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میزان بنائے. میزان اس پر حدیث آئی نا. اللہ تعالیٰ نے میزان بنائے. میزان ایک ترازو ہے. میزان کیا ہے؟ ایک ترازو ہے. بالکل ایک ترازو جو ہمارے یہاں ہوتا ہے اسی انداز کا ہی ترازو ہے. لیکن اس ترازو کا حال یہ ہے کہ اس ایک ترازو میں پورے ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دیا جائے نا تو ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں آ جائے گا. جمعہ کے بیان میں نے عرض کیا تھا، لیکن جمعہ میں درس میں جو بات سمجھ میں آتی وہ بیان میں بھی نہیں سمجھ میں آتی. ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ سما جائے گا اس میں. جب اتنا بڑا ترازو بنا نا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اتنی ساری نیکی کرے گا کون؟ یہ نپائی والے پلڑے کے ترازو اتنے بڑے بڑے ہیں، مولا اتنی نیکی کرے گا کون؟ تو آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، فرشتوں میرے بندوں کا کام نیکی کرنا ہے اور اس کی نیکیوں سے پلہ بھرنا میرا کام ہے. قرآن پاک میں ہے نا کہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا 700 گنا ثواب دیتا ہوں اور کبھی 700 گنا سے زیادہ بھی دیتا ہوں. تو اگر کوئی ایک حج کر کے آیا، مان لے ایک حج کر کے آیا، اللہ نے حج قبول کیا تو 700 حج کا ثواب رب دے رہا ہے اور 700 سے بڑھا کے دینے کی بھی بات کر رہا ہے. تو اب پلہ بھرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیے اچھا، یہ جو بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف کی سب سے پہلا چیپٹر ہے کتاب الایمان. سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب الایمان. اور سب سے آخری چیپٹر ہے کتاب التوحید. پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب الایمان. اور آخری چیپٹر کیا ہے؟ کتاب التوحید. یعنی ایمان پر امام بخاری نے شروع کیا تھا، توحید پر آ کر ختم کیے. توحید پر جو ختم کیے نا، اس پر علماء نے بڑی میٹھی بات کہی ہے. علماء کہتے ہیں کہ توحید پر اس لیے ختم کیا کہ جس کا خاتمہ، جس کا انتقال توحید پر ہوتا ہے، اللہ بخشش اسی کی فرماتا ہے. موت کے وقت کلمہ جس کو نصیب ہوا نا اس کی موت توحید پر ہوتی ہے، اور توحید پر اگر موت ہوئی تو بخشش پکی ہے. اس لیے امام بخاری نے بھی اپنے کتاب کی جو انتہا ہے وہ توحید پر کیا. اچھا، اگر مجلس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے، ابھی آخری بھی ہے. اچھا، آخری حدیث امام بخاری نے تسبیح پہ لایا، سبحان اللہ پہ لایا. آپ لوگ بھی کوئی حدیث اچھی لگتی تو سبحان اللہ کی صدا لگاتے نا، الحمدللہ وہی سبحان اللہ ہے. یہ اب پتہ نہیں کتنوں بار سبحان اللہ بولتے ہیں اور بولتے بھی رہنا چاہیے. یوں بھی کوئی بیان کر رہا نہیں کر رہا بیٹھے بھی ہے تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنی چاہیے کہ وہ میزان پر بھاری ہیں. اور کسی بھی محفل میں، آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں، آخری میں سبحان اللہ آپ پڑھ لیں، آخری میں سبحان اللہ پڑھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ اس پوری محفل میں بیٹھ کر جتنا گناہ کیے، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ جو میزان میں بھاری ہے نا، ایسے ہی بھاری نہیں ہے. اب کوئی 2 گھنٹہ کسی جگہ بیٹھا، غیبت بھی ہوئی، چغلی بھی ہوئی، جھوٹ بھی بولا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ مجلسوں میں بولتے ہیں. اب اخیر میں جب اٹھنا ہونا، یہ نا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ محفل میں بیٹھے ہو تو جی بھر کے گناہ کرو اور اٹھتے وقت سبحان اللہ پڑھ لو، یہ بھی نہیں ہے. یہ پیغام بھی نہیں. مطلب اگر ہو گیا کہ بیٹھے تھے گناہ ہو گیا، اب آخری میں احساس ہو رہا ہے کہ یار بیٹھے گناہ ہو گیا، تو اب سبحان اللہ پڑھ کے اٹھ جائیں، انشاءاللہ محفل کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام ابو داود اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، چند کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی مجلس سے اٹھتے وقت ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ کلمات اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے. اور جو شخص کسی نیک مجلس میں یا ذکر کی مجلس میں ان کلمات کو پڑھے گا تو ان کلمات سے اس کی مجلس پر مہر لگا دی جائے گی، جیسا کہ صحیفہ کو ختم کر کے مہر لگائی جاتی ہے. وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو آپ اپنا بالکل تسبیح بنا لیجئے، پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ. جتنا اس کو آپ پڑھیے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا. اصل میں سبحان اللہ جو ہے نا، سبحان اللہ یہ ہے تسبیح. کیا ہے یہ؟ ایک تسبیح ہے. کئی بزرگوں کے بارے میں نے پڑھا تسبیح کے تعلق سے. یہ 2-3 روایتیں بس جاتے جاتے سن لیجئے. یہ حضرت سیدنا امام مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے. سب سے پسندیدہ.
اللہ کو سب سے زیادہ پسند جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یاد کر لیجئے اس کو، ابھی سے اس کو یاد کر لیجئے، شیطان یہاں سے اٹھنے کے بعد نا آپ کو گھیر لے گا، پھر آپ بھول جائیں گے۔ اس کو ابھی سے دماغ میں گھما کر کے یاد کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا سے سوال کیا گیا کون سا کلام سب سے افضل ہے، تو فرمایا وہ کلام سب سے پسندیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے لیے بھی پسند فرمایا ہے، اور وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ تو آپ لوگ بولتے ہی ہیں، یہ تو یاد ہی ہے، بے حمدہ اضافہ کر لیں اس کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا اضافہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بخاری شریف کا درس ہوا، اب انشاءاللہ آخری حدیث چکے پڑھی لیے ہیں اور ختم بخاری ہو چکی، محفل ختم بخاری کی ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ توجہ کے ساتھ دعا میں شریک رہیے۔ یہ محفل پاک چونکہ دعا کی قبولیت کی ہے تو اللہ کرم فرمائے، حقیقی معنی میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم اس بخاری شریف کے درس میں اول تاخیر جتنی بھی احادیث بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتب سے بھی جو احادیث پیش کرنے کی ہم نے سعادتیں حاصل کی، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیان میں اول تاخیر جب بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ جتنے لوگ درس بخاری کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک لوگ شریک ہوئے، مولا جو بھی جس بھی طریقے سے درس بخاری کی حدیثیں سنی، مولا سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، سب پر اپنی کرم کی نظر فرما۔ مولا یقیناً ان 14 سال میں جتنے لوگوں نے سنا ان میں سے کئی اس دنیا سے پردہ کر گئے، مولا درس بخاری میں بیٹھنے والے اگر کوئی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، مولا ان کی قبر پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ان کی قبر سے عذاب کو دور فرما، ان کی قبر کے معاملات آسان فرما۔ مولا ان احادیث کے درس میں بیٹھنے والے ان میں سے جو بھی حیات سے ہیں سب کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، سب کی جسموں سے بیماریاں دور فرما، سب کی زندگیوں میں خوشحالیاں عطا فرما، بیماریاں دور فرما، پریشان حالیاں دور فرما، گھروں سے ناچاقیاں دور فرما، گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما۔ جو لڑکے مولا اسکول کے پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے بھی مولا کثرت سے درس بخاری میں بیٹھے، مولا ان کی اسکولی تعلیم میں بھی انہیں کامیابی عطا فرما۔ تعلیم کے بعد جو بھی ان کے ہدف ہیں، جو بھی ان کے ٹارگٹ ہیں، جو بھی ان کی منزلیں ہیں، مولا کریم ان کی منزلیں بھی ان پر آسان فرما۔ روزگار کے لیے غیب سے مدد پیدا فرما۔ مولا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے واسطے مولا جتنے لوگ درس بخاری میں شریک ہوئے، اس میں دکاندار بھی ہیں، تجارت کرنے والے بھی ہیں، نوکری پیشہ والے بھی ہیں، مولا جس بھی طریقے سے لوگ حلال کمائی میں لگے ہوئے ہیں، بخاری شریف کے ایک ایک حدیث پاک کا صدقہ، خصوصاً آخری حدیث پاک کا صدقہ، مولا سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کو خوب ترقیاں عطا فرما۔ مولا کریم اس بخاری شریف کے درس میں اول تاخیر جتنی بھی حدیثیں بیان ہوئی، مولا ان سب کا ثواب، ان سب کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو عطا فرما۔ مولا تیرے نبی کریم کی حدیثیں تقریباً 7000 سے زیادہ حدیث بخاری میں ہے، مولا ہم نے پڑھا، سامعین نے سنا، تیرے نبی کی باتیں سنی پڑھی، یقیناً اس میں قرآن بھی ہے، قرآن بھی پڑھا، حدیثیں بھی پڑھی، حدیث قدسی بھی پڑھا۔ مولا کریم جتنی بھی حدیثیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوتیں کی، مولا تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خصوصاً مولا کریم اس بخاری کے درس کے صدقے ہم سب کی قبر کو آسان فرما، حشر کو آسان فرما، میزان کو آسان فرما، پل صراط کو آسان فرما، محشر کی دھوپ کی گرمی کو ٹھنڈی میں تبدیل فرما، محشر کی مولا وہ گرمی جس میں لوگ پیاس میں تڑپ رہے ہوں گے، ہم سب کو محشر کے پیاس سے محفوظ فرما، محشر کی گرمی سے محفوظ فرما، قبر کی تنہائی سے محفوظ فرما۔ مولا ہم دنیا سے جب پردہ کریں، دنیا سے جب جائیں، ان احادیث پاک کی تلاوت، ان احادیث کے پڑھنے کے صدقے ہم سب کی قبروں کی طرف جنت کی کھڑکیاں کشادہ فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، ہم میں آل و اولاد والے ہیں ان کی آل و اولاد کو عمر دراز بالخیر عطا فرما،
ہمارے گھروں میں آل و اولاد میں مولا جو بھی بیمار ہیں سب کے جسموں سے بیماریاں دور فرما مولا، خصوصاً فلسطین کے مسلمان پر اپنی رحمت کی نظر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، فلسطین کے علاقے کو دوبارہ بسنے کے، دوبارہ آباد ہونے کے غیب سے راستے پیدا فرما، اسرائیل جیسے دشمنان اسلام کا خاتمہ فرما، یہودیت کا خاتمہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما مولا، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں مولا سب کی ساری مرادیں پوری فرما، ساری تمنائیں پوری فرما، خوشحالی والی زندگی عطا فرما مولا، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنے سے رہ گیا، ہمیں مانگنا آتا نہیں مانگنے سے رہ بھی گیا، ہمارے لیے بہتر ہو تو اپنی فضل و رحمت سے عطا فرما مولا، ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔